السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز روم رمضان اسپیشل۔ میں ہوں فیصل عباسی اور آج بھی ہم پروگرام میں ذکر کریں گے پاکستان کے عوام کے رمضان المبارک میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ آج پاکستان میں 5واں روزہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بارہا ذکر کیا کورونا کی SOPs کو لے کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا ذکر بھی کیا، لیکن اب جو سرکاری ادارہ ہے، وفاقی ادارہ شماریات، وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو پہلا ہفتہ ہے رمضان کے شروع کے ایام ہیں، اس میں مہنگائی بڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آٹے کا 20 کلو کا تھیلا ہے اس کی قیمت میں 26 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو دیگر کموڈیٹیز ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آخر ریزن کیا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو گندم دنیا کو بھیجا کرتا تھا، پاکستان جو گندم کو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا، اب پاکستان کو گندم بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ 3 بڑی اجناس جو ہیں انہیں امپورٹ کر رہا ہے، جن میں کپاس ہے، گندم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شوگر بھی پاکستان کو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ آخر ریزن کیا ہے؟ اس میں کیا حکومت کی پالیسیز حائل ہیں؟ کیا اس میں وہ زرعی پالیسیز جو حکومتیں شروع میں اقتدار میں آنے سے پہلے سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں اعلان کرتی ہیں، اب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا وہ پالیسیز لانے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں لا سکی ہے؟ یہ تمام عوامل ہیں جن میں ذکر کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اسپیسیفکلی ذکر کریں گے جو ڈسٹرکٹ گجرانوالہ ہے، اس میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، حکومت کی جانب سے جو ریلیف کے دعوے ہیں وہ کتنے سچ ثابت ہو رہے ہیں، اور کورونا کے جو کیسز بڑھ رہے تھے اس کو لے کر ضلع انتظامیہ نے کیا انتظامات کیے ہیں۔ کوئٹہ میں کچھ تاجر ایسے ہیں جو انکار کر رہے ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں بھی معاشی بدحالی کے باعث وہ اپنی دکانیں کھولنے پر مجبور ہیں۔ آخر وہ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اپنی جان پہ کھیل کے، یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے۔ لیکن پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں، بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں پہ لمبی قطاریں لگی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جو سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں، ان رمضان بازاروں میں بھی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ 10 کلو کا تھیلا جو 375 روپے میں دیا جا رہا ہے، لیکن وہ حاصل کرنے کے لیے ایک بہت لمبا کشت ہے جو عوام کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے پنجاب چیپٹر کے چیئرمین عاصم رضا صاحب۔ عاصم صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے گفتگو کریں گے۔ سرگودا سے ہمارے نمائندے عزت منیر ہیں، اور پشاور سے ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزت، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ 26 روپے 20 کلو کا تھیلا تو بڑھا، لیکن جو سستے رمضان بازار ہیں وہاں پہ سبسڈائز آٹا دیا جا رہا ہے۔ کتنا آسان ہے، کتنا ون ونڈو آپریشن ہے یہ 10 کلو کا تھیلا حاصل کرنے کے لیے؟ عزت جی بالکل، سرگودا میں بھی آٹے کا حصول جو ہے وہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ غریب لوگ جو ہے یہاں پر رمضان بازار میں جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو اس وقت سے سستے آٹے کی یہاں پہ سٹال تو لگائے گئے ہیں کمپنی باغ میں، لیکن یہاں پر ضلع انتظامیہ نے جو اپنا ٹائم لیمٹ پورا کرنے کے لیے، جو صبح سے لے کر شام تک آٹا کے فراہمی کا دعویٰ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہاں پر جو شہری آتے ہیں ان کو شناختی کارڈ جمع کروانے کی شرط جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کو پہلے تحریر کیا جاتا ہے، اس میں نام تحریر کیا جائے۔ اس دوران ٹائم یعنی کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم آٹا ہو اور شام تک جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری رہے۔ شہریوں کو لمبی لمبی قطاروں میں یہاں پر لگ کر آٹا خریدنا پڑتا ہے اور شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبح سے لوگ جو ہیں اپنا کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آٹا جو جمع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن کا آٹا جو ہے وہ یہاں سے حاصل کر لیں۔ صبح سے آنے والے شہری جو ہیں وہ یہاں پر لائنوں میں لگتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بڑی لمبی، آپ کے عقب میں بڑی لمبی لائن ہے، ہم چاہیں گے اگر آپ یہ لائن دکھا بھی سکیں ہمیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا ایک وقت میں کتنا آٹا جو ہے وہ ایک شخص کو مل سکتا ہے؟ کیا 10 کلو کا ایک بیگ ایک دن میں ایک شخص کے لیے میسر ہے؟ جی بالکل، یہ انتظامیہ نے ایک پلاننگ کی تھی کہ جو آٹا ہے کم آٹا تقسیم کیا جائے اور زیادہ جو ہے وہ ٹائم اس میں لگے، جس کی وجہ سے ایک تھیلا جو ہے ایک شہری کو دیا جاتا ہے۔ 375 روپے کا یہ تھیلا ہے، جس کے لیے کام کاج چھوڑ کے ایک شہری جو ہے یہاں پر لائن میں لگتا ہے۔ جو صبح آتا ہے تقریباً 11 سے 12 بجے اسے ایک تھیلا ملتا ہے اور وہ گھر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ شہریوں سے ہماری بات ہوئی ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ ذیشان، پشاور کے کیا حالات ہیں؟ وہاں کتنے دام بڑھے ہیں آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کے؟
جی فیصل، بالکل رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ جو 20 کلو کا تیلا ہے اس کی قیمت میں 50 روپے سے لے کر 60 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ جو سادہ آٹے کی جو تیلی تھی وہ 1100 روپے میں مل رہی تھی، اب اس کی قیمت بڑھ کر 1160 روپے تک پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فائن آٹا ہے یا مکس آٹا ہے ان کی قیمتوں میں بھی 50 سے 60 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جو سرکاری نرخ پر آٹا مل رہا ہے اس کا بھی کوئی کسی کو علم نہیں ہوتا کہ کس وقت وہ گاڑیاں آتی ہے اور کس وقت وہ آٹا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ریٹ تو مقرر کیا گیا ہے 860 روپے، لیکن وہ شہریوں کے مطابق ان کے علم میں نہیں ہے کہ کہاں پر وہ گاڑیاں آتی ہے، کون سا ان کا اسٹیشن ہے، کتنی مقدار میں وہ آٹے کے تیلے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس سے بالکل شہری جو ہے نا علم نکلے۔ دوسری جانب جو دکاندار ہے آٹے کے، ان کے مطابق یہ اضافہ جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ اس کا ڈبل ہو گیا ہے۔ پہلے جو پنجاب سے آٹا وہ لاتے تھے تو وہ تقریباً فی گاڑی کے حساب سے 32,000 روپے ان سے لیے جاتے تھے، اب اس کی قیمت بڑھ کر 42,000 اور 45,000 روپے ہو گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ آٹے کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق دوسری جو اشیاء ٹھیک ہے ذیشان، آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں، ذرا یہ بھی جانیں گے ہم کہ کے پی کے گورنمنٹ کی جو گاڑیاں ہیں، جو سرکاری گاڑیاں ہیں، جو سبسڈائز آٹا ہے، اس کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں اور وہ کب آتی ہیں اور وہ اس کا طریقہ کار کے یہ بھی آپ سے جانیں گے۔ لیکن مجھے عاصم صاحب کی طرف جانا ہے۔ عاصم صاحب، بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ بتا دیں رمضان المبارک میں اب جس طرح پشاور سے بھی ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ وہاں 50 سے 60 روپے اضافہ ہو گیا، سرکاری جو ادارہ ہے، وفاقی ادارہ شماریات، وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا ہے رمضان میں آٹے کی قیمت میں اضافہ؟ فیصل بھائی، یہ پہلی دفعہ ہے کہ رمضان المبارک میں پرائیویٹ گندم کی آمد ہے جی، اور پرائیویٹ گندم کا جو خریداری کا ریٹ تھا پریکیورمنٹ جب گورنمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہی ہے تو یہ 1400 تھا پچھلے سال، اس دفعہ ہو گیا 1800 روپیہ۔ اب 1800 کا مطلب ہے 10 روپے کے جی کا اضافہ۔ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اگر ریگولر آج سے 10 دن پہلے پورے پنجاب میں پورے کے پی کے اندر 860 روپے کا جو تھیلا اویلیبل تھا، اس ٹائم پہ نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سے اضلاع کے اندر پنجاب میں، جس طرح جنوبی پنجاب ہے، وہاں پہ گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا ہے۔ گندم کی ریلیز جو 1475 میں ہو رہی تھی وہ بند کر دی گئی ہے، اور اس کی جگہ پہ پرائیویٹ مارکیٹ میں جو 1800 روپے کا امدادی قیمت رکھی گئی ہے اس پہ گندم خریدی جا رہی ہے۔ اس طرح جو جنوبی پنجاب کے اندر تھیلا ہے وہ 1000+ میں اویلیبل ہے۔ ابھی 3 ڈویژنز ہیں جس میں گجرانوالہ، لاہور اور پنڈی، یہاں پہ اجرا جاری ہے یا سرگودا کے اندر، لیکن وہ اتنی کم کوانٹٹی ہے کہ جس سے یہ پوری طرح عوام کو آٹا نہیں مل سکتا۔ ابھی آپ نے سرگودے کی بات کی، تو سرگودے کے اندر جو ملوں کو کوٹا دیا جا رہا ہے وہ اتنی کم کوانٹٹی میں ہے کہ وہ پورا نہیں کیا جا سکتا، اور پرائیویٹلی گندم ابھی اس علاقے میں نہیں آئی۔ تو اسی طرح کے پی کے اندر بھی جو گندم پرائیویٹلی جائے گی تو وہ ایک اضافی ریٹ کے ساتھ جائے گی، جو اراؤنڈ 10 روپے کے جی کا اضافہ جو سرکاری طور پہ امدادی قیمت میں کیا گیا اس طرح جائے گی جی۔ ٹھیک ہے عاصم صاحب، یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، آگے کھڈا ہے پیچھے کھائی ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ اب اگر گندم کی امدادی قیمت نہیں بڑھائی جاتی تو کاشتکار رولا ڈالتا ہے، امدادی قیمت بڑھ جاتی ہے تو عوام کو آٹا مہنگا ملتا ہے، کریں تو آخر کیا کریں؟ اس پہ ذرا میں آؤں گا۔ اسد، یہ ذرا بتا دیں، یہ جو سستے رمضان بازار ہیں، پنجاب حکومت ان کا بہت پرچار کر رہی ہے، یہ ان میں جو اشیاء خریدی جا رہی ہیں یا جو فروخت کی جا رہی ہیں ان کا معیار کیسا ہے، اور کیا یہ ریلیف کا کچھ ایلیمنٹ، کوئی پورشن ہے جو سوسائٹی کو دے پا رہے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے میں بتاؤں گا آٹے کے بارے میں۔ آٹا کا جو اسپیسیفکلی یہاں پر پبلک سے ہماری بات ہوتی ہے تو پبلک کا یہی کہنا ہے کہ آٹا اتنا ناقص ہے کہ 1 سے 2 دن جو ہے اس کو جب رکھ دیں تو اس کے بعد اس میں کیڑے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آٹے کا تھیلا جو ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آٹے کا تھیلا جو ہے عموماً کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ہی دن یا دوسرے دن میں لازمی اس کو ختم کیا جائے، اور دوبارہ سے شہری جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ جب دوسرے دن آٹا ختم ہو جاتا ہے تو مجبور انہوں نے دوبارہ یہاں پر کام چھوڑ کر لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ مزدور
آدمی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ شناختی کارڈ کی شرط یہاں پہ خصوصی طور پر رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو بھیجنا ناممکن ہے، کیونکہ شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ وہ فرد کا ہونا بھی ضروری یہاں پہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ سارا معاملہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ اگر رمضان بازار کی بات کی جائے، رمضان بازار جو ہے وہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تو اچھا ہے، لیکن یہاں پر انتظامیہ جو ہے، انتظامات جو ہیں انتہائی ناقص ہیں۔ جو گورنمنٹ دعویٰ کرتی ہے کہ اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے، وہ سبسڈی یہاں پر آٹے اور چینی کے علاوہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جو اشیاء رمضان بازار میں ہیں وہ بھی عام مارکیٹ سے ذرا مہنگی ہوتی ہیں، عموماً یہ دیکھا گیا کہ ریٹ زیادہ ہی نظر آئے ہیں۔ شہری اس کا شکوہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور جی ٹھیک ہے اسد، ٹھیک ہے اسد، آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے سرگودا سے، بہت شکریہ آپ کا۔ ذیشان آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ عاصم صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، عاصم صاحب یہ اب صورتحال وہ ہے کہ امدادی قیمت تو بڑھ گئی، کاشتکار کو تو فائدہ ہو گیا، بلکہ وہ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے 2200 2300 ایون 2000 تک، 2000 سے نیچے تو کاشتکار آ ہی نہیں رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بھی بیلے ہیں، بٹ حکومت نے 1800 روپے کی یہاں پنجاب میں۔ اب بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اگر قیمت نہیں بڑھاتے تو کاشتکار نے اپنا رونا تھا، ہم پہلے سے ایکسپورٹر سے امپورٹر بن گئے ہیں، ویٹ کلٹیویشن کا ایریا کم ہو گیا ہے۔ ان سارے حالات میں اب 10 روپے کلو، آپ جس طرح آپ نے اشارہ کر دیا کہ 10 روپے کلو آٹا مزید بڑھنے والا ہے، تو یعنی عوام اس کے لیے بھی تیار رہے، لیکن اس بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا تھا کہ رمضان میں کم از کم ریلیف مل جاتا عوام کو؟ دیکھیں جس طرح کراپ کا اس دفعہ ارلی جو ہے کراپ آئی ہے، اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹ مارکیٹ میں گندم آ جاتی ہے تو گورنمنٹ اپنی ریلیزز بند کر دیتی ہے۔ اب جس علاقے میں پرائیویٹ سیکٹر میں گندم آئی، گورنمنٹ نے وہاں اپنی ریلیز کو یا ریڈیوس ڈاؤن کیا یا بند کر دیا۔ تو یہ تو ایک نیچرل سا ایک فینومنا ہے، اور اسی روٹین میں چلتے ہیں، مارکیٹ ڈرائی جاتی ہے، گورنمنٹ آ کے لائف کرنے کے لیے گندم کا اجراء کرتی ہے۔ لیکن اب دیکھیں چیز یہ ہے کہ جب گندم کی امدادی قیمت بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی آٹے کی قیمتوں میں بڑھنا ہے، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اس کے اندر اگر ہم آرٹیفیشلی انٹروین کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر پہلے ہی بہت بڑے کرائسس ہیں، ہمیں مزید کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عوام بسم اللہ کر لیں پھر، عاصم صاحب عوام بسم اللہ کر لیں اور مزید 10 روپے کلو اور بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ عوام بسم اللہ کر لیں، یہ تو جو گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہی آگے پاس آن ہونا ہے، اس سے علاوہ تو کوئی ایسے چیزیں نہیں آنا۔ لیکن جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے، 313 بازار پنجاب میں لگائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو 600 بھی کیا جا سکتا تھا، اور ان کو تھوڑا سا ایز ڈاؤن کرنے کے لیے عوام کو ان کی رمضان کی حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر تھوڑی بہت گندم مزید نہیں۔ اچھا عاصم صاحب ایک اور سوال ہے میرا، آپ نے کہا کہ بیفور ٹائم اس بار جو ہے وہ کراپ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور امدادی قیمت بھی گورنمنٹ نے طے کر دی ہے، آپ نے کہا یہ نیچرلی ہے، بٹ جو اکانومی کا اصول ہے کہ جب سپلائی زیادہ ہو جائے تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اور سپلائی کم ہو تو ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو پھر پرائز ہائیک ہوتا ہے۔ اگر اب سپلائی وقت سے پہلے آ گئی ہے، سپلائی بھی زیادہ ہو گئی ہے اور قیمت بھی بڑھ گئی ہے، یہ کوئی انوکھی بات لگ رہی ہے۔ ہاں اب دیکھیں جب سپلائی زیادہ ہو اور ریٹ پچھلے سال والے ہی ہوتے تو ڈیفینیٹلی نیچے پرائز جاتی، لیکن کیونکہ امدادی قیمت خود سے 400 روپیہ من کی بڑھائی گئی ہے جو 10 روپے کے جی بنتے ہیں، تو اس کا اضافہ تو ریفلیکٹ ہوگا۔ اگر سرکاری قیمتوں میں امدادی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جاتا تو پھر ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ آٹے کا توڑا جو 860 میں 20 کلو والا ہے یہ آپ کو 800-810 میں نظر آ رہا ہوتا، یہ کمی کی طرف جاتا، لیکن کیونکہ پرائز گندم کی بڑی ہے تو اس وجہ سے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے، ادروائز تو ایسا پرابلم نہیں آنا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نئی فصل آتی تھی تو ہم آپ کے توسط سے میڈیا کے پار کے اعلان کرتے ہوتے تھے کہ ہمیں پیچھے سے سستی گندم مل رہی ہے، لہٰذا ہم 10-20-25 روپے سالے میں کمی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس دفعہ اضافہ ہے گندم کا تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ کو ایسا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں عاصم صاحب ایک اور بھی ہے میرے ذہن میں سوال کہ جو گندم ہم امپورٹ کرتے ہیں اور جو ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن ہے، ڈفرینس بٹوین کوالٹی اور ریٹس، یہ سب میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ذیشان سے ذرا میں ایک اپڈیٹ لوں۔ ذیشان یہ بتائیے گا، آپ نے یہاں بات کی کہ جو سرکاری آٹا دیا جا رہا ہے رمضان میں ریلیف کے طور پہ، کیا حالات ہیں، اس کا میکینزم کیا ہے، کون کون اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور کتنے اس مد میں پیسے رکھے گئے ہیں کے پی کے حکومت کی جانب سے
देखिए फैसल, रमज़ान उल मुबारक से पहले ये बड़े बड़े दावे किए गए थे कि काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दी गई है और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किसी किस्म की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान उल मुबारक के दरमियान शहरियों को बिला तातुल और आसानी से आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इसी मकसद के लिए न सिर्फ दुकानों पर सरकारी आटा का जो है वफ़र मकदार में मौजूद होगा, बल्कि गाड़ियाँ बाकायदा तौर पर मुख्तस की गई थी कि वो गली गली महल्ले महल्ले जाएंगी और वहाँ पर आटे की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है, सिर्फ पेशावर शहर की अगर बात करें तो चंद एक ऐसे मकामात है जहाँ पर आपको सरकारी आटा देने वाली गाड़ियाँ नज़र आएंगी और उसका भी कोई ख़ास टाइम मुकर्रर नहीं है। सुबह आ जाती है तो शहरी जब सुबह आ जाते हैं तो कहते हैं कि आप इवनिंग में आए, जब इवनिंग आ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि आप सुबह आ जाए। यही शिकवा है शहरियों का कि कोई फिक्स टाइम उसके लिए नहीं मुकर्रर किया गया और साथ साथ जो लोकल मार्केट्स है वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। नज़ील इंतज़ामिया कार्रवाई कर रही है, ना फूड डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही है, ना महकमा खुराक। तो यही वजह है कि उन्होंने अपने मनमाने रेट मुकर्रर किए गए हैं। पहले सब्सिडी देने का बहाना बना दिया जाता था, अब ये बहाना बना दिया गया है कि हमें जो फ्यूल है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा पड़ रहा है। इस वजह से हमने जो फी 20 किलो का तेला है उसकी कीमत में 50 से 60 रुपए का इजाफा किया है। शहरियों के मुताबिक मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर जो है उनको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और महंगाई के दलदल में उसको फंसाया जा रहा है। जी ठीक है ज़ीशान, आपने पेशावर से हमें अपडेट किया। आसिम साहब, एक बुनियादी तौर पे अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान की वीट प्रोडक्शन का, 2018 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल था, उसमें जो पैदावार में कमी हुई वो मनफी 5.64 है। 2019 में जो हुई वो मनफी यानी जो कमी है वो 3.19% है, 1.9% है। 2020 में बढ़ोतरी हुई, 5.76% इजाफा हुआ जो वीट की प्रोडक्शन है उसमें। फिर हमने वीट को सितंबर 2020 में इंपोर्ट करने का भी डिसीजन लिया। अब अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, बट ये बता दें कि ये क्यों हो रहा है जब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वीट पे, शुगर कैन पे, कपास पे। लेकिन स्पेसिफ़िकली आप ज़रा ये बता दें कि जो हम वीट इंपोर्ट करते हैं वो उसकी लागत कितनी आती है और जो हमारी डोमेस्टिक पैदावार है उसकी कितनी आती है, और ये जो पैदावार में कमी है ये क्यों नहीं बढ़ाई जा रही हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग? फैसल भाई, गुजारिश ये है कि 2019 में पहली दफ़ा पोल्ट्री फीड सेक्टर को इन्वेस्ट किया गया क्योंकि सरप्लस फीड पड़ी हुई थी। फूड डिपार्टमेंट पास को इनको मार्कअप बेयर करने पड़ रहे थे, तो उन्होंने अपना सरप्लस स्टॉक निकालने के लिए थोड़ा सी गंदम दी फीड को, और जब नई फसल आई तो उस टाइम पे जो सेक्रेटरी फूड पंजाब थे या सिंध में थे उन्होंने अलाउ कर दिया पोल्ट्री फीड को, और पोल्ट्री फीड की कंजम्पशन एक बहुत बड़ी क्वान्टिटी में होगी। 18 से 20 लाख टन कंज्यूम की गई पोल्ट्री फीड की तरफ से, क्योंकि मेज जो उनका बेसिक है आइटम उसकी प्राइस ज़्यादा थी, गंदम की प्राइस कम थी, लिहाजा 18 से 20 लाख टन गंदम जो है वो पोल्ट्री फीड के अंदर कंज्यूम हो गई, जिसको हमने बारहा हाईलाइट किया कि ये ज्यादती होगी और इंसानों के लिए गंदम कम हो जाएगी, आप पोल्ट्री को दे रहे हैं। सिर्फ रेट के डिफरेंस की बात है, सही अवेलेबल थी लेकिन सिर्फ अपनी प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ये काम किया गया। बहरहाल DIT की रिपोर्ट आई, उसमें भी ये चीज वाज़ेह हो गई कि ऐसा ही हुआ। फिर पिछले साल पिछले साल हमने ऑन टाइम ये कहा कि इस टाइम हमारे मुल्क में 30 लाख टन गंदम कम है, लिहाजा उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर ना की गई तो दिसंबर के बाद आपको आटे का कीमत का बहरान नहीं होगा बल्कि अवेलेबिलिटी का बहरान होगा। और आप ये बात देखें कि ऐसा ही हुआ कि आप 35 लाख टन तकरीबन प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में इंपोर्ट हुई और फिर ये पीसफुल गुजरा। लेकिन मैं आज शायद अर्ली होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्रॉप इस दफ़ा इस साल आ रही है इसमें शायद हमें बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों? पिछले 2 सालों में या 3 सालों में बारिश हो जाती थी, और बारिश होती थी जब फसल हरी होती थी, उसका वेट लॉस आ जाता था। इस टाइम पे बम्पर क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं एक बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक पिछले सालों की निस्बत 25 लाख टन अराउंड गंदम में समझता हूँ कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, और इंशाल्लाह हमें इस सिनेरियो के अंदर बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक दूसरी जी ठीक, बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन।
ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے اور بڑے ہوپ فل ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی ہے, یہ جو اشاروں کا نامہ میں انہوں نے بات کی ہے کہ 10 روپے فی کلو جو اضافہ ہوا ہے, اضافہ مزید جو ہے وہ ہو سکتا ہے مستقل بنیادوں پہ آٹے کی قیمت میں. ذیشان کاکا خیل پشاور سے آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈیپٹی کمشنر گجرانوالہ سہیل خواجہ صاحب نے. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کا. رفیق مغل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, گجرانوالہ سے ہمارے نمائندے ہیں. رفیق, ڈی سی صاحب کی جانب جانے سے پہلے ذرا آپ بتا دیں جو بنیادی طور پہ 3-4 رمضان المبارک کو لے کے ایلیمنٹ ہیں جس میں سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو یہ پرائس کنٹرول ہے, مہنگائی کو کنٹرول کرنا, پھر دوسرا جو کووڈ کے SOPs ہیں, اور پھر اب یہ آٹے کے بحران سے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں قیمتیں زیادہ ہونے سے متعلق. کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے اور یہاں مہنگائی بھی کم ہے اور SOPs پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے؟ بالکل. اگر رمضان المبارک کے جو 16 بازار لگائے گئے ہیں ڈسٹرکٹ میں ان کی بات کی جائے تو وہاں پر تو مہنگائی جو ہے وہ پوری طرح کنٹرول ہے. وہاں پہ تمام اشیاء فروخت جتنی بھی ہیں وہ سرکاری نرخ ناموں پہ وہ موجود ہیں, لوگ وہاں پہ خریداری کر رہے ہیں. اگر پورے شہر کی بات کی جائے, پورے ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر گراں فروخت جو ہیں وہ پوری طرح سرگرم ہیں. رمضان المبارک سے ایک ہفتہ پہلے جو اشیاء فروخت کی قیمتیں تھی اور اب دونوں کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً 25 سے 30% زیادہ ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. مارکیٹ میں پھلوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں, سبزیوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے رفیق, یہ بنیادی نکتہ ہے سہیل صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. ڈی سی صاحب یہ بتائیے گا, رمضان جو بازار ہیں اس پہ تو کنٹرولڈ ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ سرویلنس ہے, لیکن اوپن مارکیٹ میں آپ کا جو نرخ نامہ ہے, جو ریٹ آپ تعین کرتے ہیں وہ فالو نہیں کیے جاتے. ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہ اوپن مارکیٹ میں کنٹرول کرنے کے لیے کیا انتظامیہ کے پاس اتنی فورس نہیں ہے, مارکیٹ کا حجم بہت بڑا ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے اپریشیٹ کیا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رمضان بازار کامیابی سے چلا رہی ہے اور وہاں پرائسز کنٹرول میں ہیں. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ادر دین رمضان بازار ڈسٹرکٹ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ گراں فروشی کے حوالے سے, تو میں گزارش کروں کہ یہ ہمیں اس چیز کا پوری طرح سے احساس تھا پہلے سے ہی. ہم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز بنائی ہیں. 166 یونین کاؤنسلز ہیں گجرانوالہ میں, اور ہر یونین کاؤنسل میں 3 لوگوں پہ مشتمل ہم نے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی ہیں, پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز, جس میں کہ ہم نے اچھی شہرت کے لوگوں کو شامل کیا جو صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایریا میں یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے, یہاں پہ مہنگی چیزیں بک رہی ہیں. تو وہاں پہ وہ ہمیں اس کے واٹس ایپ گروپ بن چکے ہیں, وہاں پہ ڈیش بورڈز اور ایپس بن چکی ہیں. ایپ پہ وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ پورے پنجاب میں اس کمپلینٹ کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن ہمارے میجسٹریٹس کرتے ہیں, ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز کرتے ہیں, ان کی کوارڈینیشن کروائی گئی ہے. چینی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ اس کا کوٹا ریشننگ کر دی گئی, کوٹا بنایا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ کو ایک خاص تعداد میں چینی دی گئی. سہیل صاحب یہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے بڑا اچھا اقدام ہے کہ وسل بلوئنگ ہو رہی ہے, پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر انتظامیہ وہاں پہنچ جاتی ہے. لیکن ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو آپ ریٹ دیتے ہیں وہ زمینی حقائق کے برعکس ہوتے ہیں؟ منڈی میں آڑتی کھیت والے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے, اور جواز بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں سول ایڈمنسٹریشن کا ریٹ زمینی حقائق کے برعکس ہوتا ہے. دوسرا جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس ریٹ پہ چیز فروخت بہت کم ہوتی ہے جو آپ نے دیا ہوتا ہے. یہ کمیٹیاں وغیرہ تو آپ نے بنا دی ہیں, لیکن اس سے کوئی حل بھی ہوا ہے مسئلہ؟ امپلیمنٹیشن تو نہیں ہے. ہمارے رپورٹر تو وہاں دیکھیں ابھی بھی بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ اس میں ہم نے ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی بنائی ہے. اس میں ہم نے لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, پینلائز بھی کر رہے ہیں. ہمارے گجرانوالہ کے پورے پنجاب میں سیکنڈ ہائیسٹ فائنز ہیں, جو کہ اپنی آبادی کے حوالے سے اگر ہم کمپیئر کریں تو پنجاب کے جو دیگر شہروں کے ساتھ آبادی کا موازنہ کریں تو پنجاب میں ہائیسٹ جرمانے جو ہیں وہ گجرانوالہ میں ہیں. دوسری بات, ہم نے FIRs بھی کروا رہے ہیں جو بار بار ریپیٹیڈلی وائلیشن کمٹ کر رہے ہیں. لیکن انسانی لالچ تو ازل سے ابد تک ہے اور رہے گا.
ہم اس میں جو میجرز اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہم ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بھی گزارش کروں کہ ہم نے ایک پورے ڈسٹرکٹ کی ایک کانفرنس کنوین کی رمضان شروع ہونے سے پہلے، مہنگائی کنٹرول کانفرنس، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا، جس میں ہم نے مذہبی اکابرین کو بھی گزارش کی کہ آپ جمعے کے خطبوں میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ گرام فروشی، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی یہ ہمارے مذہب کی روح کے خلاف ہے، اسپرٹ کے خلاف ہے. تو لوگوں کو آپ گائیڈ کریں. بہت شکریہ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ سہیل خواجہ صاحب. آپ کے وقت کا رفیق نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیکن حقائق یہ ہیں کہ جو باتیں کتابوں میں ہیں، جو لفاظی ہے، اس سے زمینی حقائق بڑے مختلف ہیں. انتظامیہ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے جو حقائق کے قریب ہو. ہمارے ساتھ فضل طواب ہمارے نمائندے کوئٹہ سے موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رحیم آغا صاحب ہیں جو صدر ہیں انجمن تاجران کوئٹہ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فضل، یہ بتائیے گا، یہاں رپورٹ ہوا، ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انتظامیہ نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا، لیکن ان علاقوں میں بھی دکانداروں نے، تاجروں نے دکانیں کھلی رکھنے کا اعلان کر دیا. اور پھر جو چھٹی والے دن ہیں وہاں سے بھی کچھ شکوے آ رہے ہیں کہ تاجر جو ہے اس دن دکان کھولنے کی بات کر رہے ہیں، اس دن دکانیں بند نہیں کی جاتی ہیں. کیا ریزن ہے؟ کیا معاشی طور پہ اتنی بدحال ہو چکی ہے تاجر کمیونٹی کہ اب نہ وہ کورونا کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ حکومتی احکامات کا خیال رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح ہے کہ کورونا کے کیسز میں چونکہ کوئٹہ جو ہے وہ سب سے زیادہ شرح یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے، 9.6% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو بلوچستان حکومت نے فیصلہ کیا کہ کوئٹہ میں ہفتے میں 2 دن یعنی ہفتہ اور اتوار کے دن مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے. جبکہ اس کے علاوہ دیگر ایام میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے بلوچستان بھر میں. تاہم جو تاجر برادری ہے بلوچستان کے، انہوں نے یہ اکثر مسترد کر دیے ہیں حکومتی احکامات کو. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کورونا کے باعث جو تاجر برادری ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک مشکلات سے دوچار ہے، مشکلات کا سامنا تھا انہیں. اور پورا سال جو ہے یہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو نقصان ہے وہ کروڑوں میں، اربوں میں جو ہے جا سکتا ہے. لہٰذا ہم جو لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کو مسترد کرتے ہیں. اور انہوں نے گزشتہ روز بھی مارکیٹیں کھلی رکھی ہوئی تھی، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں اس وقت بھی شہر کی مصروف ترین شاہراہ لیاقت بازار میں موجود ہوں. یہاں فضل یہ بتا دیں، ون لائن بتا دیں، یہاں کوئی انتظامی افسر آیا جس نے مارکیٹیں بند کروانے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیں، ضلعی انتظامیہ اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے جس طرح ایکٹیو نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے فضل، آپ سے مزید جانتے ہیں رحیم آغا صاحب سے. رحیم صاحب، کیا وجہ ہے جان پہ کھیل کے آپ لوگ جو ہے وہ مارکیٹیں کھولے ہوئے ہیں، اور چھٹی کے دن بھی، اور انتظامیہ کے جو احکامات ہیں ان کو بھی نہیں مان رہے ہیں، ایس او پیز کو بھی ہوا میں اڑا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل صاحب، سب بات اس طرح نہیں ہے سر. بات یہ ہے کہ ہم تاجر برادری پرامن لوگ ہیں، اور اگر کوئی قانون کو فالو کرتے ہیں یا قانون کے جو طریقہ کار ان کو فالو کرتے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان بھر میں صرف تاجر برادری ہیں. سہیل صاحب، اصل میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ تاجر صرف قربانی کا بکرا کیوں بن رہا ہے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. پچھلے سال جس طرح کورونا کا وبا آیا پوری دنیا میں، تو جب سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے تھے وہ تاجر برادری متاثر ہوئی تھی. اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلانات کیے تھے کہ تاجر برادری کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا گیا. اب اس سال ہمارا موقف یہ ہے، ہم نے کبھی بھی قانون کیا وائلیشن نہیں کیا ہے، نہ خدا نخواستہ ہم یہ چاہتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، قانون پسند لوگ ہیں. اصل میں ہمارا یہ موقف ہے کہ کوئٹہ کا دیگر شہروں سے ہمارے معروضی حالات، زمینی حقائق ہمارے الگ ہیں. ہمارے پورے بلوچستان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئٹہ میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی کارخانے نہیں ہے. ہماری تاجر برادری، جتنے ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی تاجر برادری ہیں، ہم چاہتے ہیں باہر کے صوبوں سے یعنی پشاور، KPK سے، سندھ سے، پنجاب سے ہم اپنی دکانوں کے لیے سامان لاتے ہیں، پھر انہیں تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں، تھوڑے سے پھر یہی 3-4 مہینے میں ہم یہ سامان بیچ کے باقی پیسے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی فیسلٹیز وغیرہ نہیں ہے. تو اگر یہ پچھلے سال جس طرح ہمیں نقصان پہنچایا گیا، تو وہ ابھی تک ہم لوگوں نے وہ بھی ان کو سنبھل نہیں سکے ہیں. نہیں، یہ رحیم صاحب معروضی حالات مختلف ہیں کوئٹہ کے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. اب یہ جو وبا آئی ہے کوئٹہ میں بھی اس کی شرح 8% ہی ہے، باقی پورے ملک میں بھی 8% ہے، اور کوئٹہ بلوچستان میں بھی اس کی شرح
8% ہی ہے۔ اس کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ سے ظاہر ہے حکومت نے مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ جب اگر یہ مذاکرات کے بعد طے ہوا کہ 2 دن بازار بند رکھے جائیں گے، تو اب آپ اس پہ عمل نہیں مان رہے، پھر ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، قانون مانتے ہیں۔ یہ کیسا قانون مان رہے ہیں آپ؟ نہیں سہیل صاحب، اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے سوائے ڈپٹی کمشنر صاحب کے، باقی کسی حکومتی نمائندے نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا موقف یہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے کسی سرکاری ملازم کا تنخواہ نہیں روکا گیا ہے، کسی وزیر ایم پی اے سینیٹر صاحب کی تنخواہ نہیں روکا گیا ہے، کسی وزیر اعظم صاحب کو اپنا تنخواہ دے رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب لے رہے ہیں، سی ایم صاحب لے رہے ہیں، گورنر صاحبان لے رہے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب لے رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب لے رہے ہیں۔ لیکن ہم تاجر برادری نے کون سا گناہ کیا ہے کہ سارا ملبہ آپ لوگ ہمارے سر پہ ڈال رہے ہو؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جمعے کا دن لاک ڈاؤن کیا جائے، ہم مکمل تعاون کریں گے، باقی SOPs کا جو ہے ہم ضرور خیال رکھیں گے، لیکن ہم مزید ٹھیک ہے۔ رحیم صاحب آپ نے SOPs کی بات کی، ذرا فضل بتا دیں کیا SOPs کا کتنا خیال ہے؟ کتنے لوگوں نے ماسک پہنا ہے؟ سینیٹائزر کس کس کے پاس ہے؟ سماجی فاصلہ کون اپنا رہا ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ جہاں تک لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے تو اس سے پہلے ترجمان حکومت بلوچستان پریس کانفرنس کے ذریعے عوام تاجر برادری سے اپیل کر چکے تھے کہ خدا را SOPs پر عمل درآمد کیا جائے۔ جہاں تک تاجر برادری اور عوام کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کی بات ہے تو 70 سے 80% تک عمل درآمد دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ پورا شہر کچا کچ جو ہے ایک بھیڑ کی شکل جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، تجارتی مراکز ہو، کاروباری مراکز ہو، اور وہاں پر نہ ہی سینیٹائزر، نہ ہی ماسک، ٹھیک ہے فضل طواب آپ نے اپڈیٹ کیا ہے۔ فضل بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم آغا صدر انجمن تاجران کوئٹہ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی شکریہ آغا صاحب۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔